ہمیں زندگی اس نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی نے دیا ہے، کسی اور کی طرف سے ہمیں نہیں ملا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی نہیں دی، یہ صحت نہیں دی، اس لیے عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. اور یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے مثلا مجھے پیاس لگی اور یہ عفت مجھے پانی لا کر دیتی ہے، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ عفت کا شکریہ. اور اگر میں عفت کو بھول کے کہوں آپ کا شکریہ، مثلا کو شہناز کا شکریہ، حالانکہ شہناز پانی نہیں لائی، پانی وہ لائی ہے، اور اگر میں یہ کہوں شکریہ ان کا، تو آپ بتائیے کہ میرا یہ عمل کیا ہوگا؟ اور اگر میں یہ کہوں عفت کا بھی شکریہ اور شہناز کا بھی شکریہ، تو یہ شرک ہے نا. یہی شرک ہے. شکر گزاری صرف اللہ کے لیے، کیونکہ صرف اس نے دیا ہے. کسی انسان کو خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ان کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا کسی عبادت میں. اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں کہ سجدہ کسی اور کے آگے نہ ہو یا دعا کسی اور کے آگے نہ ہو. بعض اوقات ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں درود تاج بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اب درود تاج میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے، قحط کے، مرض، بیماری کے. یہ شرک ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیہ کلمات دہراتے رہتے ہیں. ساری مصیبت دور کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی دور نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. لہذا کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا وہ میری مصیبت دور کرے گا یا وہ میری تکلیف دور کرے گا، یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے. اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس لیے اس کے بارے میں بتانا بھی بے حد ضروری ہے. کیونکہ بہت سے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو کہ نہیں آپ ہمیں شاید الٹی پٹی پڑھا رہے. نہیں، تھوڑی سی ہم اگر عقل بھی استعمال کریں تو ہمیں یہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ آنے والی ہیں. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخار آیا نا، آپ کو خود بخار آیا، آپ کے سر میں بھی درد ہوا، آپ انسان تھے، آپ کے اوپر غم بھی آئے، آپ روئے بھی، آپ مسکرائے بھی، آپ کھاتے بھی تھے، آپ بازار میں بھی جاتے تھے، آپ شادی بھی کرتے تھے. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ انسان کی نہیں ہے. یہ ساری صفات انسان کی ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، ان پر وحی آتی تھی، ان کو اللہ نے چن لیا تھا. وہ سب انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے، سب انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے. ان کو ان کا مقام دینا، ان کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے. ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کو خدا کا درجہ دینا یا یہ سمجھنا کہ وہ بلائیں اور مصیبتیں دور کریں گے، یہ شرک ہے.